تاریخ میں کئی بار حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود روزہ مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے جسم مبارک کو چوری کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تک پہنچ کر آپ کی قبر مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چوری کر لیا جائے۔ یہ سازش انتہائی گھنونی اور مذموم تھی، اور یہ اتنی بڑی پلاننگ اور خفیہ طریقے کی کوشش تھی کہ کئی میٹر لمبی سرنگیں کھودی گئیں اور مدینہ کے مقامی لوگوں کو بالکل بھی پتہ نہ چل سکا کہ حجرہ مبارک کے اندر دشمن قبروں کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ دوستوں، ایک بار تو ایسا ہوا کہ جب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے عین پاس پہنچ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں آنا پڑا اور اسے بتانا پڑا کہ دو شخص انہیں تنگ کر رہے ہیں، میری قبر کی حفاظت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک میں آپ کی قبر کے ساتھ صحابہ اکرام کی قبریں بھی ہیں۔ دشمن نے صحابہ اکرام کے جسم مبارک کو بھی نکالنے کی کوشش کی۔ حجرہ مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی قبریں کن کی ہیں، اور یہ سازشیں رہتی دنیا تک ناکام کیسے بنائی گئی، یعنی تا قیامت کسی کا بھی ان قبروں تک پہنچنا ناممکن کیسے بنا دیا گیا۔ جی دوستوں، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حمدان۔ میں آپ کے لیے لاتا ہوں معاشرتی، اسلامی، جدید سائنس و ٹیکنالوجی اور ہسٹری کے موضوعات پر مبنی اچھوتی کہانیاں، جن کو سن کر نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ آپ سوسائٹی کے ایک کارآمد شہری بھی بنتے ہیں۔ اگر آپ ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کریں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، اور وہیں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں دفن ہوئے۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواری پر مشتمل ہے۔ اسے 5 کونوں والی دیوار یا 5 دیواری بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان دیواروں کو تعمیر کروایا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہذا کسی کا ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونے والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ دوستوں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 کونے والی دیواروں پر پڑا ہوتا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے، اور سوائے 2 مواقع کے، ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ المسعودی کے بیان کے مطابق وہ خود۔ لہٰذا اتنی سیکیورٹی اور دیواروں کے حصار کے باوجود 5 بار شر پسندوں یا دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچ جانا انتہائی گھنونا جرم تھا۔ دوستوں، اسلامی تاریخ کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مدفون 3 قبروں کو چرانے کی 5 کوششیں بیان کی گئی ہیں۔ جی ہاں، 5 بار، جن میں پہلی کوشش 5ویں صدی ہجری کے شروع میں الحکیم بمر اللہ کے اشارے پر ابو الفتوح نے کوشش کی جو ناکام رہی، اور ابو الفتوح کو جب معلوم ہوا کہ وہ غلط تھا تو وہ استغفار کرنے لگا اور مصر واپس چلا گیا۔ دوسری کوشش، یہ بھی الحاکم العبیدی کے حکم پر الحکیم بن عمر اللہ نے مختلف لوگوں کو بھیجا تو وہ لوگ مسجد نبی کے قریب ایک مکان میں رہنے لگے اور زمین کے نیچے کھدائی شروع کر دی۔ قبر تک پہنچے تو مدینہ کے لوگوں کو معلوم ہوا اور انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ تیسری کوشش، یہ منصوبہ عیسائی بادشاہوں نے بنایا تھا۔ 557 ہجری میں 2 مراکشی آدمیوں نے سلطان نور الدین زنگی کے زمانے میں اس پر عمل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر مبارک سے نکالنے کی مذموم حرکت کی۔ ان 2 آدمیوں نے مسجد نبی کے بالکل ساتھ ایک مکان کرائے پر لے لیا اور اس مکان کے صحن سے روزہ مبارک تک سرنگ نکالنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سرنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک کھود چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک انہیں دکھائی دینے کے بالکل قریب تھے۔ اس سازش کو نور الدین زنگی جو ملک شام کا بادشاہ تھا انہوں نے ناکام بنا دیا اور دونوں افراد کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا بہت اہم واقعہ تھا۔ اگر نور الدین زنگی اس وقت یہ اقدامات نہ اٹھاتے تو آج مدینہ شریف کی تاریخ بدل چکی ہوتی۔
یہ اتنی بڑی سازش تھی کہ جس کا پردہ ان دو افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنا چاہتے تھے نے فاش کیا۔ نور الدین زنگی نے روزہ مبارک کے گرد ایک گہری خندق کھود کر اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ نور الدین زنگی کے اس واقعے کی تفصیلی ویڈیو آپ کس نمبر 2 میں دیکھ سکیں گے۔ چوتھی کوشش 578 ہجری میں جب لیونٹ کے عیسائیوں کا ایک گروہ بحیرہ احمر پہنچ گیا اور اس گروہ نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ وہ مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کو نکالنا چاہتے تھے، لیکن مصر کے لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور قتل کر دیا اور بچے کچے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ پانچویں کوشش 7ویں صدی ہجری کے وسط میں جب شام سے حلب کے 40 آدمیوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب کے جسم مبارک کو نکالنے کے لیے مدینہ شریف کے امیر کو بھاری رقم دی اور کہا کہ انہیں حجرہ مبارک کھولنے کی اجازت دیں۔ جب وہ حجرہ نبی کے قریب پہنچے تو زمین پھٹی اور تمام اس زمین میں غرق ہو گئے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں مزید کچھ معلومات ہے تو ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے فیس بک کے پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔